ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکے گا، نان فائلر سے متعلق ہمیں قانونی کور کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا نان فائلر کی اصطلاح ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں مثبت رہیں، اسٹیک ہولڈرز نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کو سراہا۔ تمام ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے۔ ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا، IMF کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں ٹیشو پیپرز اور ڈائپرز کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، آگ سے عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ ریسکیو کے 120 سے زائد اہلکار اور 35 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف، 10 ریسکیو اہلکاروں کی طبیعت خراب۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کے باعث نوشہرہ، مردان، چارسدہ اور ضلع خیبر سے بھی فائر ٹینڈرز طلب۔ فیکٹری میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا، آگ پر قابو پانے میں مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کراچی فیڈرل ایریا میں سلنڈر کی دکان میں آگ لگنے سے 2 افراد جاں بحق، عمریں 35 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ شناخت فیاض اور عمر کے نام سے ہوئی۔ دکان میں LPG سلنڈرز بھرے جاتے تھے، آگ بجھانے کے انتظامات نہیں تھے۔ گورنر سندھ کامران پسوری کا نوٹس، کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب۔ ایران پر حملوں کا متناسب جواب دیا جائے گا، ایرانی نائب صدر محمد عارف رضا کا اعلان۔ کہا اسرائیل کو جواب مناسب وقت اور حالات میں دیا جائے گا۔ ایران کے نائب صدر کی حماس اور حزب اللہ کے نمائندوں سے تہران میں ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران پر حملہ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی نسل کشی سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ ایران کا اسرائیلی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، ایران نے حملے میں اپنے 4 فوجی جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا اسرائیل نے تہران، علم اور خوزستان میں ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا، کچھ مقامات پر معمولی نقصانات ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں 100 جنگی طیاروں کے حصہ لینے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسرائیل نے اپنے کمزور حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اسرائیلی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے عراق میں واقع امریکی فوجی بیس سے پرواز بھری۔ ایرانی مشن نے امریکہ کو ایران پر حملوں کا برابر ذمہ دار قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران حملے پر 100 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، 20 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے کم از کم 3 میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تہران کے قریب امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ڈرونز نے تہران کے مضافات میں پارچن ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں ڈرون فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے بائیڈن انتظامیہ کے دباؤ پر ایران کے جوہری اور تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکہ نے واضح کیا کہ ایران کے جوابی حملے کی صورت میں وہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی حلف اٹھاتے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی بن گئے۔ ججز کمیٹی کی بھی تشکیل نو کر دی۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو ججز کمیٹی میں واپس لے آئے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے بعد جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس 28 اکتوبر کو 1 بجے طلب کر لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو ہوگا۔ MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے داخلے کی اہلیت کے لیے ہونے والا MD کیٹ ٹیسٹ سندھ میں 1 ماہ کے اندر دوبارہ ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ بظاہر اس امتحان میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ 2100 بچوں نے 200 میں سے 185 سے زیادہ نمبر لے لیے۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت کی بنائی ہوئی کمیٹی کے رکن شیرین ناریجو نے بتایا کہ پرچہ تھوڑی دیر پہلے تبدیلی کے ساتھ آؤٹ ہوا۔ پرچہ کالج پروفیسرز کے ایک گروپ سے بنوایا گیا جو پہلے بھی پرچے بناتا رہا ہے۔ FIA نے بتایا کہ امتحانی عمل میں شریک افراد کے موبائل کا فورنزک ہو رہا ہے۔ ایک بندے کے ڈیلیٹ کردہ میسج ریکور کیے، فزیکل ثبوت بھی ملا۔ نیا ٹیسٹ IBA کراچی اور سکھر میں ایک ہی دن کرانے کی ہدایت۔ نئے ٹیسٹ کے لیے نئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔
شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پولیس کی ایدک چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ صدر آصف علی زرداری کی شدید مذمت، کہا دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا بزدلانہ واقعات سے فورسز کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، وہ دن دور نہیں جب ہم دہشت گردی کو شکست دے کر ملک میں مکمل امن قائم کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند اور مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے۔ دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتا ہے، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے اشتراک سے ذہنی صحت کی آگاہی مہم، مل کر کی کراچی میں لانچنگ تقریب۔ پینل ڈسکشن میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود، اداکارہ صنم سعید، سینئر صحافی حامد میر نے سماجی پابندیوں، معاشی مشکلات اور انسانی رویوں سے پیدا مختلف ذہنی بیماریوں پر گفتگو کی۔ مقررین نے زندگی میں آنے والے ذہنی مسائل اور ناہمواریوں سے متعلق اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ سینئر ریسرچ سائنٹسٹ روبینہ قدوائی نے کہا کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ سابق وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا پاکستان میں ذہنی صحت پر اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر کام نہیں ہوا، اس وقت ہر 5واں شخص ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ قائد نون لیگ نواز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ پہنچ گئے۔ لیگی کارکنوں نے نواز شریف کا استقبال کیا، احتجاج کرنے والوں کے بھی نعرے۔ پولیس کو نواز شریف کی گاڑی ایون فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے مدد کرنا پڑی۔ نواز شریف میڈیا سے بات کیے بغیر رہائش گاہ چلے گئے۔ نواز شریف کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرہ کرنے والوں کو قابو رکھنے کے لیے پولیس اہلکار سڑک کے درمیان کھڑے رہے۔ غزہ کے علاقے بیت لاہیا میں اسرائیلی فوج کے گھروں پر حملے، مزید 30 فلسطینی شہری شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ میں کمال عدوان اسپتال سے انخلا۔ اسرائیلی فوج کئی مریضوں کو ساتھ لے گئی۔ اسپتال سے 8 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں مزید 19 افراد شہید۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے 150 راکٹس فائر۔ اسرائیل کے 3 فوجی اہداف اور 1 اسرائیلی بستی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اور دبئی کارڈ روم کے نیشن کپ میں پاکستان کی تیسری پوزیشن، پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ دی نیشن کپ میں پرتگال کی پہلی اور روس کی دوسری پوزیشن رہی۔